بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ چل رہا تھا وسیلے سے متعلق، اور بات یہ آئی تھی کہ کسی شخصیت کا وسیلہ پکڑنے کے بجائے آدمی کو اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء اور اس کے صفات، یا اسی طرح انسان اپنے صالح اعمال کا وسیلہ پکڑ کر کے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے متعلق کچھ آیتیں ذکر کی گئی تھیں، اور یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہر مومن شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک متقی اور پرہیزگار بندہ ہے، لہٰذا ہر متقی آدمی جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پایا جاتا ہے، وہ اپنے نیک اعمال کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ رب العزت اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیتا ہے۔ اس سلسلے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس کو حدیث الغار سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، 3 آدمی کا واقعہ ذکر فرمایا۔ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے اور ایک غار میں جا کر کے چھپ گئے۔ راستے میں تیز آندھی آئی اور بارش کا خطرہ تھا، اس لیے اس تیز آندھی اور بارش کے خطرے سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور پناہ لینے کے بعد غار کا منہ بند ہو گیا، چٹان سے بند ہو گیا۔ وہ سب بہت پریشان ہوئے، چنانچہ پریشانی کے عالم میں انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے گفت و شنید کی اور ایک دوسرے سے کہا کہ سب اپنے اپنے اعمال کو دیکھو جو تم نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے ہوں، اور اس پریشانی سے نجات پانے کے لیے ان نیک اعمال کے واسطے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ممکن ہے اللہ رب العزت اس مشکل سے ہم سب کو نجات دے دیں۔ حدیث لمبی ہے، مختصر یہ کہ ان تینوں میں سے ہر ایک نے اپنے اپنے نیک عمل اور صالح عمل کو یاد کیا۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے تو یہ بات کہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے اس نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ تو خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے، اور میں سب سے پہلے انہیں کھانے پینے کی چیز دیا کرتا تھا، اور اس کے بعد پھر اپنے بچوں کو میں کھانا کھلاتا تھا۔ غرض ہے کہ اس نے اپنے والدین کی فرما برداری اور ان کی اطاعت شعاری اور ان کی خدمت جیسے نیک عمل کو وسیلہ بنایا، اور یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا تو آج تو ہم سے اس چٹان کو منہ کھول دے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور چٹان کا منہ تھوڑا سا کھل گیا۔ پھر دوسرے شخص نے ایک حرام چیز یعنی بدکاری کے عمل کو ترک کرنے کا واسطہ بنایا، اور اس نے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا یہ عمل تیری رضا کے لیے تھا، تیرے خوف سے تھا، تو مجھے اس پریشانی سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چٹان کا منہ کچھ اور کھول دیا۔ تیسرے شخص نے اپنی اس وسیلے کے اندر
اس نے جو ہے ایک مزدور کو رکھا تھا اور مزدور کو اس نے مزدوری دی، لیکن وہ مزدور اپنی مزدوری چھوڑ کر کے چلا گیا۔ چنانچہ اس نے اس مزدور کے مال کو تجارت کے اندر لگا دیا، بڑھوتری میں لگا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص آیا اور اس نے اپنی مزدوری کا، اپنے حق کا مطالبہ کیا۔ چنانچہ اس شخص نے کہا کہ یہ مال، یہ گائے بیل بکریاں جتنی ہیں یہ سب کے سب تیرے ہیں، تو لے کر جا۔ چنانچہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کے کہنے پر وہ اپنے اس مال کو لے کر گیا۔ غرض یہ کہ تیسرے شخص نے حقدار کو اضافے سمیت اس کے حق کی ادائیگی کا ذریعہ بنایا۔ یہ تینوں کا عمل تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ تیسرے شخص نے جب یہ بات بیان کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے غار کا منہ مکمل کھول دیا، اور اس طرح وہ تینوں آدمی اس غار کے منہ سے جو چٹان بند ہو گئی تھی اس سے انہوں نے نجات پائی۔ اس واقعے سے اصل اس بات کی جانب اشارہ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ انسان جو نیک عمل انجام دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے یہ عمل انجام دیتا ہے، اپنے نیک عمل کے حوالے سے اور اس کے واسطے سے اگر اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے بہت ہی قریب ہوتا ہے۔ یعنی آدمی کو دعا کرنی ہو، سجدے میں پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے جب وہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو اپنے بندے کے اوپر ترس آتا ہے، رحم فرماتا ہے اور اس کی اس عاجزی کو اور اس کی اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بابرکت دعا میں یہ ارشاد فرمایا، اور اس دعا کے اندر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کا، اللہ تبارک تعالیٰ کے صفات کا تذکرہ فرمایا کہ بندہ جب ان صفات کا اور ان ناموں کو لے کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا بتائی، اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیرے ہر اس نام کے واسطہ سے سوال کرتا ہوں جس کے ساتھ تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا تو نے اسے علم غیب میں محفوظ کیا ہے، کہ قرآن عظیم کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینہ کی روشنی بنا دے، میرے غم کو دور کرنے والا اور کرب و بے چینی ہٹانے والا بنا دے۔ یہ دعا ہے، یہاں پر دیکھیں بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، ہر وہ نام جس سے تو نے اپنی ذات کو موسوم کیا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا ہر وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا اس نام سے تو نے اپنے مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا اپنے علم غیب کے اندر تو نے اسے محفوظ کر رکھا ہے۔ یہی وہ دعا ہے یا وہ حدیث ہے جس کے ذریعے استدلال کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام محصور نہیں ہیں، لا تعداد ہیں، غیر محدود ہیں، کیونکہ اللہ ہی تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کے نام کتنے ہیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جو چیزیں بتا دی ہیں وہ چیزیں واضح ہیں، اور بہت سی نام ایسے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں محفوظ ہیں۔
اور ایک دوسری حدیث جو ہے جس میں 99 نام کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے صرف 99 ہی نام ہیں، بلکہ دونوں حدیثوں کو جمع کر کے کہا جائے گا کہ وہ 99 نام بھی انہی ناموں میں سے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے اور بھی بہت سے نام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اور فرمایا اس دعا کے بعد کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو پڑھ کر کے دعا کرتا ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، لقد سأل هذا بسم اللہ العظم ما سئل به الا اعطى وما دعی به الا اجابا، یعنی اس شخص نے اللہ تعالیٰ کے ایسے اسم اعظم کے واسطے سے سوال کیا ہے کہ اگر اس کے ساتھ سوال کیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ذکر کر کے، ناموں کو لے کر کے پھر دعا کی جائے، طلب کیا جائے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک تعالیٰ وہ ضرور دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے تو ضرور قبول فرماتا ہے۔ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا پہلے تذکرہ کیا جائے، اور اس کے بعد پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو رکھا جائے۔ بلکہ دعا کے آداب میں سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی بیان فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کرو، جتنی تعریف ہو سکے۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں کو، ان کے اسماء، اس کے صفات کو ذکر کیا جائے، اور اس کے بعد پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے، صلوات پڑھا جائے، اللہم صلی علی محمد، اور اس کے بعد پھر اپنی دعا کی جائے، اپنی حاجت، اپنی ضرورت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے، اور پھر آخر میں جب دعا ختم کرنی ہو تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر کے اپنی دعا کو ختم کیا جائے۔ تو حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ طریقہ اپناتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جاتی ہے۔ ہم میں سے لوگ اس کا التزام نہیں کر پاتے، نماز پڑھ لیا، سلام پھیرا، اس کے بعد ہاتھ اٹھا لیا، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ادھر ادھر آنکھیں چمکاتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دعا کرتے رہتے ہیں، تو ایسی دعا بھی معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب میں یہ بھی چیز بتائی ہے کہ نہایت ہی یقین کے ساتھ اور نہایت ہی دلجمی کے ساتھ، نہایت ہی توجہ کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور جو چیز مانگو تردد اور شبہ کے ساتھ نہیں کہ اللہ تعالیٰ تیری مرضی ہو تو دے دے، نہیں تو کوئی بات ہی نہیں، نہ، دعا کرو، مانگو کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں یہ دے دے، اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہ کو معاف کر دے، وہ جزم کے ساتھ، پختہ عزم کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ غفلت کے انداز میں یا تردد کے انداز میں دعا نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا يقبل دعاء من قلب لاہن، ایسا دل جو غافل ہو، ایسے غافل دل کی دعا اللہ تبارک تعالیٰ قبول نہیں فرماتا، لہذا نہایت ہی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا کرنی چاہیے۔ اب مزید اور تذکرہ کچھ نمونے ہیں۔ قرآن پاک میں انبیاء علیہم السلام نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعائیں کی، انبیاء نے بھی وسیلہ اپنایا، وسیلہ پکڑا۔ تو کس کا وسیلہ پکڑا؟ آج ہمارے معاشرے میں تو یہ بات کہی جاتی ہے فلاں کا وسیلہ پکڑ لو، فلاں بابا کا، فلاں پیر کا، ایسا ویسا، انبیاء کے جاہ کا، ان کے مرتبے اور ان کے نام کے واسطے سے دعا کی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا قبول فرما لے، موسیٰ علیہ السلام یا فلاں پیر کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تو ہماری دعا قبول فرما۔ یہ ساری کی ساری انداز یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے، مجھ سے دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس سے بہت ہی قریب ہوتا ہوں۔ تو جو ذات ہر انسان سے قریب تر ہے اس کے لیے کسی واسطے کی کیا ضرورت؟ لہذا ہم سب کو قرآن اور سنت کے اندر جو طریقے دعا کے بتائے گئے ہیں، جو وسیلے بتائے گئے ہیں، انہی وسیلے کو اور اسی طریقے کو
اپنانا چاہیے۔ اس سے قبل کے دروس میں ہم نے توسل مشروع اور غیر مشروع دو چیزوں سے متعلق گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ توسل مشروع کیا چیز ہے اور توسل غیر مشروع کیا چیز ہے۔ یہاں نمونے کے طور پر یہ بتانا ہے کہ انبیاء علیہم السلام نے بھی دعائیں کی، وہ بزرگ ترین شخصیتیں تھیں، ان کے ساتھ بھی پریشانیاں آئیں، لیکن انہوں نے اللہ کے در کو چھوڑ کر، اللہ کے وسیلے کو چھوڑ کر کسی اور بزرگ کا وسیلہ نہیں اپنایا۔ بھئی ہر نبی، اس سے پہلے جو نبی آئے تھے، ظاہر بات ہے وہ بھی اپنی قوم کے بزرگ ترین لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ یوسف علیہ السلام کو لے لو، اسماعیل علیہ السلام کو لے لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لو، موسیٰ کو لے لو، عیسیٰ علیہ السلام کو، تمام انبیاء کرام کو آپ لے لو، ان سے پہلے جو بزرگ تھے سب کے سب، جو نبی تھے سب بزرگ تھے، لیکن ان انبیاء کرام میں سے کہیں ایسا ذکر نہیں ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے بزرگوں سے یا اپنے بزرگ باپ کے واسطے سے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کی ہے۔ قرآن کریم نے انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو ذکر کیا ہے۔ دیکھیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کا توسل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات اور ایمان و عمل کے ساتھ تھا، اس کے علاوہ انہوں نے کسی کو واسطہ نہیں بنایا۔ گویا انبیاء کا عمل ہمارے لیے کیا دلیل ہے؟ کتاب اور سنت سے، قرآن اور حدیث سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں وہی چیزیں اپنی یہ پر درست ہیں، اس کے سوا اور دوسرے طریقے جو اپنائے جاتے ہیں وہ چیزیں غلط ہیں۔ سب سے پہلے مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کو لے لیجئے۔ یوسف علیہ السلام کے واقعات کو سارے لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑیں۔ انہوں نے کیا وسیلہ اپنایا؟ دعا فرمائی، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ قرآن مجید کی آیت بڑی عمدہ دعا ہے، معنی دیکھو کیا ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت دی، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا، خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا۔ اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے اور صالحین کے ساتھ شامل فرما۔ یہاں اس میں غور کیجئے، انہوں نے اپنے کام کا حوالہ دیا، تو نے مجھے حکومت دی اور خوابوں کی تعمیر کا علم بخشا۔ یہ دونوں چیزیں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے وصف کا، ان کی خوبیوں کا ذکر کیا، اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے۔ گویا آسمان اور زمین کا خالق اللہ ہی تعالیٰ ہے، یہ اس کا وصفی نام ہو گیا۔ اور اسی طرح دنیا و آخرت میں تو ہی میرا کارساز ہے۔ پھر کیا دعا فرمائی؟ اسلام کی حالت میں مجھے وفات دے دے، یعنی دنیا سے میری رخصتی جب ہو تو میں مسلمان بن کر کے دنیا سے رخصت ہوں، اور آخرت میں صالحین کی جماعت میں مجھے شامل فرما۔ ہر شخص کو یہی دعا کرنی چاہیے کہ دنیا سے میرا خاتمہ ہو تو اسلام اور ایمان پر میرا خاتمہ ہو، اور آخرت میں جب ہمارا حشر ہو تو انبیاء، صدیقین، صلحاء کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ تو یہ بہترین دعا ہے جسے یاد رکھنا چاہیے، اور انسان کو اور ہم سب کو اپنی دعا میں اسے شامل کرنا چاہیے۔ دوسرا نمونہ یونس علیہ السلام کا، جن کو مچھلی والے نبی کہا جاتا ہے۔ یونس علیہ السلام نے کیا دعا فرمائی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہے، سبحانک اللہ تبارک تعالیٰ کی پاکی بیان کی گئی، اور اس کے بعد انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالم ہوں، گنہگار میں ہی ہوں۔ گویا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے اپنی گناہوں کا اظہار فرمایا، اور گناہ کا اظہار کر کے گویا یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے کیا ہے؟ بخشنے والا ہے۔ ترجمہ آیت کا، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، سبحانک تیری ذات پاک ہے، کس سے؟
ہر طرح کے عیوب سے تیری ذات کیا ہے؟ پاک ہے۔ یقیناً میں ہی قصوروار میں سے ہوں، یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں، قصورواروں میں سے ہوں۔ یہ دعا ہے جس کو ہمیشہ انسان کو کیا ہے؟ پڑھتے رہنا چاہیے، بلکہ اس کو ذکر و اذکار میں سے کہا گیا ہے کہ آدمی ہمیشہ اس دعا کو کیا ہے؟ پڑھتے رہے۔ گویا کہ یہ ایک طرح کا استغفار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے آدمی کیا اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتا رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ موسیٰ علیہ السلام سے کیا غلطی ہوئی تھی؟ قرآن میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو تھپڑ مار دیا تھا اور اس کی وجہ سے مر گیا تھا۔ تو یہ بھی ایک طرح کی خطا ہوئی، اس کا خوف ان کے دل میں بہرحال رہا، تو انہوں نے کیا دعا فرمائی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے رب میں نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، مجھ سے بھی کوتاہیاں ہوئیں، اور یہ کوتاہی کرنا گویا آدمی اپنے اوپر کیا ہے؟ ظلم کرتا ہے۔ تو میں نے اپنے نفس سے ظلم کیا ہے، تو میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو کا معاف فرما دے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بخش دیا۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا سنیے، کیا کہا انہوں نے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری طرف سے ہماری دعا کو قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ لہذا ہمیں بھی جب ہم دعا کریں اپنی دعائیں کر لیں، دعا کرنے کے بعد پھر آخر میں یہ دعا ضرور پڑھ لیا کریں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آدم اور حوا علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی جب وہ لوگ جنت سے نکال دیے گئے؟ دنیا میں ان سے غلطی ہوئی نا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، لیکن شیطان نے بہکا دیا، کھا لیا، اور اس کے بعد پھر جنت سے ان کو نکال دیا گیا۔ اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کیا دعا سکھائی تھی اور کیا دعا پڑھا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو یہ آیت بھی ایک بڑی اہم دعا ہے، اس دعا کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں اسے شامل کرنا چاہیے۔ ان آیات اور ان دعاؤں کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بتانا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے بھی اللہ سے دعا کرنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کا اور اس کے صفات کا واسطہ طلب کیا، یا اپنے نیک عمل کا حوالہ دیا۔ ان دونوں چیزوں کے علاوہ انہوں نے کسی اور کا وسیلہ نہیں طلب کیا۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ سے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نیک عمل کا وسیلہ پکڑیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے اسماء اور صفات کا وسیلہ پکڑیں، اور اس کے سوا کسی اور گڑھے ہوئے وسیلے کو ہمیں اپنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے سوا اور دیگر وسائل کا اپنانا یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا ہمیں اللہ تعالیٰ کے نام، ان کے صفات، اپنے نیک اعمال اور اپنے تقوی اور پرہیزگاری جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہم نے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیے ہیں، ان کا حوالہ دے کر کے ہم اپنے اوپر آئی ہوئی پریشانیوں سے نجات کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں صحیح راستے پر اور سیدھے طریقے کو اپنانا چاہیے، اور زندگی کے ہر معاملے میں قرآن کریم اور احادیث رسول میں بتائے ہوئے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اسی طریقے میں ہمارے لیے
دنیا کے اندر بھی فلاح اور بہبود ہے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وہی چیز نجات کا باعث ہوں گی۔ اس کے سوا اگر ہم نے اپنی طرف سے کسی چیز کو دین سمجھ کر کے اس کو کیا تو ایسی صورت میں وہ چیز ہمارے لیے کیا نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح معنوں میں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کی بدعات خرافات سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔